الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کے لا سبحان اللہ جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر کے آئینے عشق و وفا کے لا سبحان اللہ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا سبحان اللہ سبحان اللہ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا حضرت عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا نہایت معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ختم نبوت کا مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے بلکہ مسئلہ ہی نہیں عقیدہ ہے اور اجتماعی عقیدہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور نبی رسول ہیں ان کے بعد کوئی نبی اور نہیں آ سکتا بلکہ یوں کہوں کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہمارے نبی آخری نبی ہیں ہمارے نبی کی شریعت آخری شریعت ہے اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی آج 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر میں عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ جشن مناتے ہیں حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کوئی تاریخی روایت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی. ہاں اتنا ہے کہ
زمانہ قدیم میں 25 دسمبر کو کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو اس 25 دسمبر کی وجہ سے لوگ جشن مناتے تھے، سالانہ جشن۔ اور ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا قسطنطین، اس نے یہ عیسائی مذہب اختیار کیا، اور اس کے بعد عیسائی مذہب اختیار کرنے کے بعد دیگر مذاہب کو اس نے جوڑا محبت کے لیے، اور مشترکہ وہ ایک پروگرام جشن مناتا، وہ بھی 25 دسمبر کو۔ سبحان اللہ۔ اسی کی مناسبت سے عیسائی یہ جشن مناتے ہیں۔ تو اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، جن کا نام عمران ہے، اور قرآن کریم کی سورت بھی آل عمران کے نام سے ہے، اور حضرت عمران کی جو بیوی تھی، ان کو حمل ٹھہرا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کیا کر رہی ہیں کہ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے نا، وہ بچہ پیدا ہو تاکہ تیرے دین کے لیے میں وقف کر دوں، وہ بچی نہیں، بچہ پیدا ہو تاکہ تیری دین کی سربلندی کے لیے میں اس کو وقف کر دوں۔ اور بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ تھا کہ گھر کے ایک فرد کو دین کے لیے وقف کرنا ہے اور باقی جو ہیں وہ دنیا کے لیے کام کریں۔ اب اس نے تو اللہ کے آگے دعا جو ہے نا مانگی، حضرت عمران کی بیوی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، تو قرآن کہتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے کیا دے، بیٹا دینا، تو جو حمل تھا اس سے بیٹی پیدا ہوگی، اس سے بیٹی پیدا ہوگی، مانگی دعا تھی بیٹے کے لیے تو بیٹی پیدا ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تو بیٹا مانگتی تھی نا، اس بیٹے سے یہ بیٹی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بیٹے کے برابر نہیں ہے یہ۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کہنے لگی کہ یا اللہ اس بیٹی کی بھی حفاظت فرما، اور اس بیٹی سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کی بھی حفاظت شیطان مردود سے حفاظت فرما۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بیٹی پیدا ہوگی، تو بیٹی پیدا ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی خواہش پیدا ہوئی کہ اب میں اس کو کہاں داخل کرواؤں، کس مدرسہ میں بھیجوں؟ تو اس وقت بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء رہتے تھے، نبی بھی تھے، حضرت زکریا السلام بھی بیت المقدس میں پڑھاتے تھے۔ اب بیت المقدس میں جب لے کر گئی تو اس سے پہلے جب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسی بچی ہے کہ جس کو دودھ نہیں پلایا گیا، دودھ نہیں پلایا گیا، بغیر دودھ کے یہ بڑی ہوئی، اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، بغیر دودھ کے یہ بڑی ہوئی، اور اتنی پرورش تیزی سے آئی کہ جیسے ایک مہینے میں بچی کی جتنی بندہ خدمت اور پرورش کرتا نا، کو خوراک ہر چیز دیتا ہے، تو ایک مہینے میں جتنا بچی کا قد بڑھ جاتا ہے، جتنی اس کی جو ہے نا جسامت ہو جاتی ہے، یہ ایک دن میں حضرت جو ہے نا حضرت مریم کی جو پرورش ہو جاتی تھی، جتنی ایک ماہ میں کرنی تھی ایک مہینے میں وہ ایک دن میں ہو جاتی تھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اس وقت کے نبیوں نے کہا کہ ہم بھی کیا کریں، سارے نبیوں کی خواہش ہوئی، اور اس میں جو بیت المقدس میں پڑھانے والے تھے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار بڑے خاندان کا بیٹا ہے، بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اس کی پرورش میں کروں، اس کی پرورش میں کروں، تو تمام کی خواہش ہوئی۔ تو اب ہر بندہ کہہ رہا بیت المقدس والا کہ میں اس کی پرورش کروں، اور حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے یہ خالو تھے، تو حضرت زکریا نے سوچا کہ میں اس میں جو ہے اس کی بیٹی کی پرورش کروں۔
ہر بندے کی جھگڑا ہو گیا کہ پرورش کون کرے اس کی، بیٹی کی کفالت کون کرے، اس کو تربیت کون دے۔ اب والد تو دنیا سے، حضرت عمران دنیا سے چلے گئے، اب ہوا یہ ان میں جھگڑا ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ انہوں نے قرہ اندازی کی، قرہ اندازی کی، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرہ اندازی کرو۔ قرآن نے ذکر کیا قرہ اندازی نبیوں نے کی، وہ ایسے کی کہ جس قلم سے تورات لکھتے تھے نا، اس قلم کو جتنے نبی تھے وہ بیٹھے تھے، انہیں تمام نے دریا میں ڈالا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کا قلم خلاف سمت چلے اس کے حقدار ہے وہ تربیت کا، یعنی اگر پانی اس سائڈ کی طرف جا رہا نا تو تمہارا قلم اس سائڈ کی طرف نہ جائے بلکہ واپس آ جائے، پیچھے نو آ جائے۔ تو خلافت سمت چلے، خلاف سمت تو وہ پرورش کرے۔ اب جو قرآن اندازی کی تو وہ قلم زکریا کے نام نکل آیا، تو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، کفالت کے لیے حضرت مریم حضرت زکریا کے پاس آ گئی، خالوں کے پاس۔ اب یہ وہ کمرے میں رہتی، کمرہ تھا ایک، تو کمرے میں رہتی، دن کو وہ تبلیغ کے لیے چلے جاتے حضرت زکریا علیہ السلام، تو جب شام کو واپس آتے تبلیغ کر کے اس وقت ان کو کھانا بھی کھلاتے۔ اب یہ بچیوں کے مدرسے کی یہ بھی دلیل ہے، بعض کہتے ہیں کہ بچیوں کے مدرسے کی دلیل تو یہ کہاں سے ہے کہ بچیاں آ کے مدرسہ میں پڑھے؟ حضرت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مریم کو وہ کمرے میں رہتی تھی اور زکریا علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے، واپس آتے تو ان کو کھانا بھی کھلاتے۔ یہ مدرسہ کے ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن کا اصول ہے جس کی تردید قرآن اللہ تعالیٰ نہ کرے، کوئی احکام نازل کر کے جس کی تردید اللہ تعالیٰ نہ کرے، اور وہ امت محمدیہ کے احکام میں ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جب جو ہے نا وہ کمرے میں آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم بیٹھی ہیں، وہ ساتھ پھل بھی پڑا ہے، سبحان اللہ، اور پھل بھی ایسا جو بے موسم ہے، موسم والا نہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے تعجب میں آ کے، حیرانی میں آ کے پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کیا تھی؟ کرامت۔ اب بعض لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں، کرامت کچھ نہیں ہوتی، قرآن کرامت کا ذکر کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ اب اس کے بعد حضرت مریم کی جو پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، تو جب یہ بڑی ہوگی، تربیت ہوگی، اس کے بعد ان کے ہاں حمل ٹھہرا، فرشتہ ہے ان کے پاس، بڑی خوبصورت شکل میں آیا، حسین و جمیل فرشتہ انسانی شکل میں جب حضرت مریم کے سامنے آیا تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ خدائے رحمان کا اگر تیرے اندر خوف ہے نا تو چلا جا، تیرے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے نا، خدا کا خوف ہے تو چلا جاتی یہاں سے۔ اس نے سمجھا کوئی انسان آ گیا، اس نے سمجھا کوئی انسان آ گیا، انسانی شکل میں تو فرشتہ اتنا خوبصورت۔ اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کا تقویٰ تھا کہ وہ گناہوں سے بچتی رہی، تو اس نے کہا چلا جا۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہ میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، خود تھوڑا آیا ہوں۔ اور آپ کو آیا کس لیے ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، سبحان اللہ، جو بیٹا بھی پاک صاف ہوگا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بیٹے کی میں کیا خبر دینے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کہ نہ ہی میں ایسی عورت ہوں کہ ایسے اسباب اختیار کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا بچہ پیدا ہوتا، تو بیٹے کی خوشخبری کہاں سے دینے آیا ہے؟ میں نے تو شادی بھی نہیں کی، میرا تو خاوند بھی نہیں ہے، نہ ہی میں ایسے اسباب اختیار کیے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی میں ایسے ناجائز تعلقات اختیار کیے جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، تو میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور اللہ کے ہاں یہ معمولی سی بات ہے،
آدم علیہ السلام کو تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا، سبحان اللہ، حضرت حوا کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو یہ کون سی بات ہے؟ تو جب حضرت جو ہے نا مریم علیہ السلام جو ہے نا ان کو جب درد زا ہونے لگا تو وہ ایک باہر چلی گئی، الگ قوم سے چلی گئی، تو ایک درخت کے پاس گئی، اس وقت وہ کہنے لگی کہ کاش میں مر جاتی اور میرا کوئی تذکرہ بھی نہ کرتا، کسی کو یاد بھی نہ ہوتا۔ وہ کیوں کہہ رہی تھی؟ اس لیے کہ جب میرا خامد نہیں ہے تو بغیر خامد کے بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوا قوم کے پاس آئے، وہ قوم کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا؟ تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، وہ بدکار نہیں تھی نعوذ باللہ، اور تیرا والد بھی ایسا نہیں تھا، تو نے یہ کام کیا کیا کہ بغیر خامد کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، اللہ تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ سبحان اللہ، تو قرآن کہتا ہے کہ بچہ خود بولا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بولنے کی حالت میں چھوٹی عمر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے 1 دن 4 دن کا، وہ بول نہیں سکتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں اللہ کی طرف سے مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور میں نبی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ حیران ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے تعجب میں کہا کہ یہ چھوٹا بچہ مریم تیرا دماغ خراب ہو گیا، کیسے بولے گا؟ تو جب وہ خود بولا تو وہ حیران ہو گئے، یہ کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھی تھے، یہودی نے ان کے قتل کرنے پہ در پہ آ گئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب باپ ہی نہیں ہے اس کا تو بچہ کہاں سے آ گیا، نبی کیسے بن سکتا ہے؟ ان کا یہ اعتراض تھا کہ جب والد ہی نہیں ہے تو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ نبی نہیں ہے، ان کو قتل کرو۔ اب وہ نہ نکلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کچھ حواریوں کے ساتھ ایک کمرے میں چلے گئے، کمرے میں کچھ ساتھی تھے، تو شیطان نے جا کے یہودیوں کو خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں کمرے میں ہیں، پہنچو ہوتے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دو نعوذ باللہ۔ اب یہ یہودی گئے اور جانے کے بعد کیا ہوا کہ اندر جو کچھ لوگ کھڑے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یار ایسے کرو تم میں سے ایک آدمی قربانی دے دو، میری پگڑی بھی پہن لے، میرے کپڑے بھی پہن لے، اور اس کو سولی پہ چڑھا دیں گے، جب ختم کر دیں گے یہودی تو قیامت کے دن وہ جنت میں ہوگا میرے ساتھ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نبی کہنا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں قربانی دینا تھوڑی جگہ پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پگڑی بھی دے دیتی، کپڑے بھی دے دیتے، انہیں کپڑے پالے، اللہ تعالیٰ نے شکل بھی عیسیٰ علیہ السلام طرح کر دیتی۔ اب ہوا اس طرح کہ یہودی جو نا آئے، تو یہودیوں نے کیا کیا، جب دروازہ کھولا نا تو ان کا ہی بندہ ایک جو قتل کرنے گیا عیسیٰ علیہ السلام کو اندر، اللہ تعالیٰ نے فوری نا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کی بنا دی جو یہودیوں کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے قال یا عیسی ابن مریم انی متوفیک ورافعک ومطہرک، اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی انہوں نے قتل کیا نہ ہی انہوں نے سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو اشتباہ ہوا، ان کو دھوکہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں سولی پہ چڑھا دیا، بلکہ انہی کے بندے کی اللہ تعالیٰ نے شکل عیسیٰ علیہ السلام کی کر دی، انہوں نے اپنا بندہ سولی پہ چڑھا دیا، اپنا بندہ سولی پہ چڑھا دیا۔ اب ہمارے پاکستان میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جوید احمد غامدی۔ جوید احمد غامدی کالج اور یونیورسٹی کے جنہوں نے دین کا علم نہیں پڑھا، دین کو سیکھا نہیں ہے، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے، بڑے بڑے عالم بنے ہوئے، حالانکہ اجماعی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا، اور وہ الو کا پٹھا کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیے، وہ سولی پہ چڑھانے کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ وہ کہتا ہے کہ قال عیسی ابن مریم انی متوفیک ورافعک، کہتا ہے قرآن کہتا ہے متوفیک، کہ اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم موت دیں گے، یہ موت کی خبر دی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر موت نہیں آئی، باقاعدہ موت نہیں آئی، تو خبر دینا ہو رہا ہے، موت آنا ہو رہا ہے۔ اب میں کہوں بھائی کل یا کسی دن بھی میں مر جانا تو سارے بندے نے واقعی مرنا تھا سارے، لیکن یہ مطلب ہے تھوڑا کہ میں نہیں مریا تھا بولن ڈیا تھا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ موت کی خبر دین ڈیا نا میں کہ یار میں مر جانا ہے تو سارے مطلب واقعی مرنا ہے، تو یہ خبر دے رہی ہیں، یہ مطلب تھوڑا کہ میں مریا بولن ڈیا تھا،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن سے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تے بھی موت آئے گی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ فوت ہو گئے نہیں، خبر دیتی جا رہی ہے آئے موت نہیں آئی تو عیسیٰ علیہ السلام اٹھا دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے پر رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیتا، نہ ہی سلی سے چڑھایا، بلکہ کیا آسمان سے چک لیا، آسمان سے اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں، جب قیامت قریب آ جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آنے کے بعد وہ زندگی گزاریں گے، ان کی جو ہے نا وہ شادی کریں گے، اس کے بعد ان کی اولاد ہوگی، اس کے بعد تمام جتنے باطل فرقے نا، تمام ادیان جتنے دین ہیں دوسرے سب کو ختم کر دیں گے، اسلام صرف دین محمدی رہے گا اور دین محمدی شریعت وہی نافذ کریں گے۔ آئیں گے تو صحیح، رہیں گے تو نبی، لیکن وہ ہوں گے امتی کی حیثیت سے، شادی بھی کریں، ان کے بچے بھی ہوں گے اور 45 سال کی عمر میں وفات پائیں گے، اس کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، وہاں ایک جگہ چھوڑی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، وہاں ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی دفن ہے، ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دفن ہے، وہیں پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے۔ اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ابوبکر صدیق بھی نبی کے ساتھ ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جب یہ آئیں گے نا تو اس وقت ماحول کیا ہوگا؟ ماحول اس طرح ہوگا کہ شیر کسی اونٹ کو کچھ نہیں کہے گا، چیتا کسی گائے کو کچھ نہیں کہے گا، بکری بھیڑ یہ آپس میں مل جل کے رہیں گے، بچے سے سانپ جو ہے نا کھیلیں گے، اور اسی طرح سانپ بھی یہ نا جو بچے جو ہے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، نہ سانپ جو ہے بچے کو ڈسے گا اور نہ ہی بچہ جو ہے اس کو کچھ کہے گا، محبت میں ایسے رہیں گے، امن ہو جائے گا، کوئی کسی کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس کے بعد ان کی وفات ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا امتی کی حیثیت سے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نبی نے نئی شریعت لے کے نہیں آنا، بلکہ وہی جیسے سارے نبی نے شریعت لے کے آئے وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی، قیامت تک وہی رہے گی۔ میں صرف ایک دین جو نا ختم نبوت کے اوپر دینی ہے، اس کے بعد میں نے ایک بات اور کرنی ہے، بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے ختم نبوت کا؟ ایک اس میں ختم لفظ ہے اور ایک نبوت ہے۔ نبوت اور نبیوں کو بھی ملی، نبوت اور نبیوں کو بھی ملی، لیکن ختم نبوت ہمارے نبی کے پاس ہے، نبوت ختم ہوگی اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، اتنا تو پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کوئی ہو، صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارا عقیدہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، ہمارے نبی تمام امتیوں سے اعلیٰ۔ اب ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ، اور اعلیٰ ہونے کی وجہ، اعلیٰ ہونے کی وجہ سچ گورنر تانوں سمجھ آنی چاہیے اور پہ کسی نے آئے نہ آئے، نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ علم ہے، نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ عمل نہیں ہے۔ نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ علم ہے، نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ عمل نہیں ہے۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ لکھتے ہیں کہ کمال نبوت میں کمال علم ہے، کمال نبوت میں کمال عمل نہیں ہے۔ نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ علم ہوتا ہے، نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ بظاہر نبی سے امتی بڑھ جاتا ہے اور نبی کا عمل دیکھو تو کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو کمال نبوت میں کمال علم ہوتا ہے، کمال نبوت میں کمال عمل نہیں ہے۔
آپ دیکھیں کہ آپ بندے کو دیکھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حج صرف ایک مرتبہ کیا ہوگا، لیکن امتی کو دیکھو تو امتی 50 حج بھی کر دیتا ہے، تو بظاہر امتی نبی سے بڑھ گیا۔ اور امتی کا حج دیکھے تو ایک طرف، نبی کا حج دیکھے تو ایک حج ہے، لیکن امتی کے حج دیکھے تو 50 حج ہے۔ یہ دیکھنے میں تو زیادہ ہیں، لیکن حقیقت میں نبی کا ایک حج تمام جتنے حج امتی نے کیے ان سے زیادہ ہیں۔ آپ نبی کی نمازیں دیکھیں، نبی کی 23 سالہ نبوت ہے، اور 23 سالہ نبوت میں نبی نے نمازیں تو 23 سال کی پڑھی ہیں، لیکن ادھر امتی کو دیکھیں تو امتی کی اگر عمر 100 سال ہے تو 100 سال کی نمازیں دیکھیں، امتی کی نمازیں دیکھو تو 100 سال کی، لیکن نبی کی نمازیں دیکھیں تو 23 سال کی۔ تو بظاہر نبی جو ہے نا، نبی کی نمازیں دیکھیں تو کم ہیں، لیکن امتی کی نمازیں دیکھیں تو زیادہ ہے۔ یہ دیکھنے میں زیادہ لیکن حقیقت میں کم ہے۔ تو بعض دفعہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں کم ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم میں دیکھیں، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کا بعض پر افضل ہونا، افضل ہونے کی وجہ کمال ہے، اور کمال کی وجہ علم ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا مقام اور مرتبہ بھی اعلیٰ ہوگا۔ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ دیکھیں تو 950 سال ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی دعوت دیکھیں تو 23 سال ہے۔ دیکھنے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ زیادہ، لیکن ہمارے نبی کی دیکھنے میں دعوت و تبلیغ کم ہے، اس لیے کہ وہ 950 سال ہے۔ ہمارے نبی کی دعوت و تبلیغ کتنی؟ 23 سال ہے۔ دیکھنے میں ہمارے نبی کی دعوت و تبلیغ کم ہے اور حضرت نوح کی زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے نبی کی زیادہ، حضرت نوح کی کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کے پاس جو علم ہے وہ علم زیادہ ہے، اور حضرت نوح کے پاس کم ہے۔ اور تمام نبیوں کا علم بلا لیا جائے لیکن ہمارے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام امتیوں کے علم کو ملا لیا جائے لیکن ہمارے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے نبی کا علم زیادہ ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مصدق لما معکم، فرمایا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے مخاطب ہو کے کہا، کہ تمام نبیوں سے کہا کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد وہ نبی ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے تو اس تورات کی تصدیق کون کریں گے؟ ہمارے نبی کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے، اس زبور، علم زبور کے تصدیق ہمارے نبی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم انجیل دی ہے، اس انجیل کی تصدیق بھی ہمارے نبی کریں گے۔ تصدیق وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہو، اگر نہ جانتا ہو تو اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے نبی کے پاس علم تورات بھی ہے، ہمارے نبی کے پاس علم زبور بھی ہے، ہمارے نبی کے پاس علم انجیل بھی ہے، تمام کتابوں کا علم ہمارے نبی کے پاس ہے۔ اتنا علم دوسرے نبیوں کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر یہ ہے کہ وہ عمل میں کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جیسے سمجھے کہ ہمارے تمام امتیوں کے ایک سائڈ پہ اگر اربوں سجدے ہوں، امتی کے اگر اربوں سجدے ہیں تو نبی کے سجدے، نبی کا ایک سجدہ ہو، امتیوں کے اربوں سجدے ہوں، لیکن خدا کی قسم نبی کا ایک سجدہ ہمارے امتیوں کے ہزاروں سجدوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے پاس جو علم ہے وہ تمام نبیوں سے زیادہ، ہمارے نبی کے پاس جو علم ہے وہ امتیوں سے زیادہ۔ تمام نبیوں کے نمازوں کو ملا لیا جائے، تمام امت کے نمازوں کو ملایا جائے، لیکن ایک طرف ہمارے نبی کی ایک نماز ہو تو تمام امتوں کی نمازیں ایک طرف ہوں تو ہمارے نبی کی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کا مقام اعلیٰ، اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ علم ہے۔
ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا علم سب سے اعلیٰ ہے، اور سب سے اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب علم زیادہ ہوگا تو تمام نبیوں سے مقام و مرتبہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ مقام اور مرتبے میں کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کے وزن کرنے کی بنیاد یہ کامیت نہیں کیفیت ہوگی، اعمال کے وزن کرنے کی بنیاد مقدار نہیں ہوگی، اعمال کے وزن کرنے کی بنیاد اخلاص ہوگا کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی بندے کا وزن بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھیں کسی بندے نے 200 نفل پڑھے اور کسی بندے نے 200 نفل پڑھے، لیکن اس 200 نفل میں اخلاص نہیں تھا، لیکن ایک بندے نے 2 نفل پڑھے، وہ اخلاص کے ساتھ پڑھے، قیامت کے دن 2 نفل پڑھنے والوں کا وزن زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے 2 نفل تو ہیں لیکن یہ 2 نفل اخلاص کے ساتھ ہیں، اور جو دوسرے آدمی نے 200 نفل پڑھے اس میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص کے بغیر پڑھے 200 نفل اور اخلاص کے ساتھ پڑھے 2 نفل، تو 2 نفل کے برابر بھی 200 نفل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اعمال کے وزن کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے، وہ بنیاد جو اعمال کے وزن کی بنیاد وہ مقدار نہیں ہے بلکہ اخلاص ہے۔ آپ دیکھیں پٹرول پمپ پہ لکھا ہوگا ہم مقدار کے بھی ضامن ہیں، ہم معیار کے بھی ضامن ہیں۔ مقدار کا مطلب اگر 25 لیٹر پٹرول ہم نے کہا تو 25 لیٹر ہی ڈالیں گے، معیار کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو 25 لیے اس میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے بلکہ صحیح تیل دیں گے، صحیح پٹرول دیں گے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، اعمال کی بنیاد کیا ہوگی؟ اعمال کے وزن کی بنیاد جو مقدار نہیں ہوگی بلکہ اخلاص ہوگا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا وزن بڑھتا جائے گا، اور اخلاص جس آدمی میں زیادہ اخلاص ہوگا اس کا وزن بڑھتا جائے گا، اور عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا وزن بڑھ جائے گا، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے اندر تواضع آئے گا، جتنا اخلاص پیدا ہوگا اس کے اندر زیادہ تواضع آئے گا، جس کے اندر زیادہ تواضع انکساری عاجزی آئے گی اس کے اندر زیادہ اس بندے کی عظمت بیٹھے گی، جتنی زیادہ اس کے اندر عظمت بیٹھے گی اتنی زیادہ اس کے اندر معرفت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کالج کے لڑکے ہیں، کچھ لڑکے یونیورسٹی کے ہیں، کالج کے لڑکوں نے بھی مجھ سے مصافحہ کیا، یونیورسٹی کے لڑکوں نے بھی مصافحہ کیا، لیکن کالج کے لڑکے اور یونیورسٹی کے لڑکے اس اخلاق کے ساتھ مصافحہ سلام نہیں کرتے جس اخلاق اور اچھے طریقے کے ساتھ مدرسے کے بچے کرتے ہیں۔ تو کیونکہ بچے کے اندر زیادہ میری معرفت تھی، میری پہچان تھی، جتنی زیادہ معرفت ہوگی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے اندر زیادہ عظمت بیٹھے گی، جب اس کے اندر زیادہ عظمت بیٹھے گی اس کے اندر زیادہ تواضع آئے گا، جتنا اس کے اندر تواضع آئے گا اتنا زیادہ اس کے اندر اخلاص آئے گا، جتنا اس کے اندر اخلاص آئے گا اس کے عمل کی مقدار، اس کے عمل کی جو وزن ہے وہ بڑھ جائے گا۔ جو بچے نے سلام لیا کالج یونیورسٹی کا لڑکا، اس کا منہ ادھر ہے، سلام لے کے آگے جا رہا ہے، لیکن مدرسے کا لڑکا آیا وہ میری طرف دیکھ رہا ہے اور میری طرف دیکھتے ہوئے سلام لیا۔ کالج کے لڑکے نے منہ ادھر کیا لیکن سلام لیا، اس لیے کہ میری معرفت پہچان نہیں ہے، میری عظمت اس کے دل میں نہیں ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے میں عظمت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے میری طرف متوجہ نہیں ہوا، اور مدرسے کے لڑکے کے اندر میری عظمت بیٹھنے اور معرفت پہچان ہونے کی وجہ سے اس نے میری طرف منہ کر رکھا اور اچھے طریقے سے سلام لیا۔ یہی وجہ ہے ہمارے پیغمبر کے پاس جو سب سے زیادہ علم ہے، علم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر کے اندر سب سے زیادہ کیا ہے؟ معرفت ہے، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہے، اور سب سے زیادہ معرفت ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ معرفت اللہ کے نبی کے اندر ہونے کی وجہ سے اس ہمارے نبی کے اندر سب سے زیادہ عظمت آ گئی اللہ کی، اور سب سے زیادہ عظمت آنے کی وجہ سے خدا نے ان کے اندر تواضع رکھ دیا۔ جتنا زیادہ تواضع ہوگا اتنا زیادہ اخلاص ہوگا۔ ہمارے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ ہمارے نبی کا علم سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر علم سب سے اعلیٰ نہ ہوتا تو ہمارے پیغمبر کا رتبہ اور مقام بھی سب سے اعلیٰ نہ ہوتا۔ اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کا علم زیادہ ہے، علم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔
नारा तकबीर। हमारे नबी को जो मोजज़ा दिया, हमारे नबी को जो मोजज़ात दिए, वो मोजज़ात इल्मी है, अमली नहीं है। बकिया अंबिया जो गुजरे उनको जो मोजज़ात दिए वो इल्मी नहीं, अमली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बगल में हाथ रखते, निकालते तो सूरज से ज़्यादा रोशन हो जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा इल्मी नहीं है बल्कि अमली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डंडा फेंकते तो वो अज़दहा बन जाता, वो सांप बन जाता और सौ सांप को वो निगल जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो मोजज़ा है ये इल्मी नहीं है, अमली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का देखे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा लेते, उसमें फूंक मारते, उसमें रूह आ जाती, वो उड़ने लगता, चलने लगता। और इसी तरह ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा ये इल्मी नहीं है बल्कि अमली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप में पैदा हो जाना ये मोजज़ा इल्मी नहीं है बल्कि अमली है। हमारे पैगंबर का जो मोजज़ा है वो इल्मी है, हमारे पैगंबर का मोजज़ा अमली नहीं है। तो हमारे पैगंबर को जो मोजज़ात खुदा ने दिए तो वो मोजज़ात इल्मी है, अमली नहीं है। बकिया अंबिया को जो मोजज़ात दिए वो इल्मी नहीं है बल्कि अमली हैं। हमारे पैगंबर का मोजज़ा इल्मी क्या है? ये कुरान करीम, ये पैगंबर का मोजज़ा इल्मी है, पैगंबर का मोजज़ा अमली नहीं है। अमल खुदा ने क्यों नहीं दिया? इसलिए कि अमल की मिकदार जो होती है, अमल जो होता है वो नबूवत के लिए कमाल नहीं है। नबूवत के लिए कमाल ये है कि इल्म होना। हमारे पैगंबर का मकाम व मर्तबा सबसे आला, उसके आला होने की वजह यह है कि हमारे नबी को जो इल्म है वो इल्म ज़्यादा है, बकिया अंबिया का इल्म कम है, जिसकी वजह से हमारे पैगंबर का इल्म सबसे आला है। तो जिस पैगंबर का इल्म सबसे ज़्यादा हो वो नबियों से भी आला होता है, वो उम्मत से भी आला होता है। ईसाइयों का ये एतराज़ है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। हिंदुस्तान में मुनाजरा था, उन्होंने ट्रेन लेट कर दी, ईसाइयों ने चाल चली और ट्रेन लेट कर दी ताकि जो है ना इस्लाम का, मुसलमानों का आलिम न पहुंच सके, जिसकी वजह से इन्हें शिकस्त हो जाए। और अचानक एक बंदा आम आदमी बैठा था जलसे में, वो खड़ा हो गया, वो कहने लगा इस ईसाई पादरी से मैं मुनाजरा करता हूँ। उसने कहा कि तू मुनाजरा कैसे कर सकता है, तू तो जट ज़िम्मेदार, तुझे कैसे मुनाजरा आता है? वो कहता करना कि आने की बात है, मुझे खड़ा तो करो स्टेज पे। उसने कहा भाई आजा तू मुनाजरा कर। लोगों ने कहा यार बैठ जा, तू हमारा जो है सर नीचे करवा देगा, तू मुनाजरा कर नहीं सकता। वो कहते हैं एक मरतबा स्टेज पे खड़ा तो करो, फिर आगे करने की बात है। जब वो स्टेज पे आया उसने कहा बता, तू कहता ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है? वो कहने लगा भाई अल्लाह का बेटा है। कहता अच्छा अल्लाह का बेटा, ये बता कि अल्लाह की उम्र कितनी है? कहता अज़ल से लेके अबद तक है, वो तो हमेशा उसकी उम्र का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। कहते बता उसकी ताकत कितनी है? कहता इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, हर चीज़ पे कादिर है। कहते बता उसके बेटे कितने हैं? कहता एक है। कहता फिर फिटे मुँह तेरे, मेरी उम्र 60 साल के 10 जमे, इतनी उम्र देख, अल्लाह की उम्र देख तो अज़ल से अबद तक, और ताकत देख इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और बेटा देख तो एक। फिर मुझे खुदा मान के जिसकी 60 साल है और 10 बेटे जान। अगर ताकत भी इस बंदे के पास इतनी हो और उम्र भी बहुत ज्यादा हो तो बेटा एक ही जनता हो, अगर तेरी मत मारी गई है। तो सारे लोगों ने तालियां बजाई। अभी पता चला है कि इस बंदे का क्या है, जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता। तो हम कादियानी से कहते हैं ख़त्म नबूवत का माना हमारे नबी आखिर नबी हैं, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए हमारे पैगंबर पे ईमान ले आओ, तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी। लाहौर में मुनाजरा था, अचानक मुनाजरे में किसी वजह से मुनाजर ना पहुंच सका, तो उन्होंने क्या किया कि यार मुनाजर तो कोई आ जाए वरना कादियानियों की फतह हो जाएगी। उन्होंने देखा कि अल्लामा डॉक्टर खालिद मूसफ PhD लंदन वाले वो लाहौर में मौजूद थे। हज़रत कहा कि हज़रत हमारा मुनाजर नहीं आ सका, इसलिए आप मुनाजरे के लिए आ जाए। हज़रत ने ना शर्तें पढ़ी ना मुनाजरे को देखा कि मुनाजरा किस मौजू पे है। हज़रत ने 2-3 किताबें पकड़ी, सीधे मुनाजरे गाह में आ गए। और हज़रत ने आते ही ना कादियानी की किताब इजालत ओहाम का हवाला दिया। उस कादियानी ने कहा कि अल्लामा साहब लगता है आप शर्तें नहीं पढ़ के आए, आप शर्तें नहीं पढ़ के आए। अगर वो अल्लामा साहब कहते कि मैं शर्तें नहीं पढ़ के आया तो मुनाजरा ख़त्म हो जाना था, तो ख़त्म तो करना ही नहीं था। अल्लामा साहब ने ऐसा जुमला कहा कि कादियानी भी फंस गया और शर्तों का भी पता चल गया।
علامہ صاحب نے کہا تو یہ بتا کہ میں نے کس شرط کی مخالفت کی ہے؟ کہتا کہ شرطوں میں لکھا تھا کہ قرآن اور حدیث سے بات ہوگی، آپ نے تو نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، آپ نے تو مرزا کی کتاب ازالۃ اوہام پڑھی ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی جرت اور بہادری سے کہا کہ اگر مرزا قادیانی کو تم نبی مانتے ہو، اس کی کتاب حدیث ہے، اگر یہ حدیث نہیں تو وہ بے ایمان نبی نہیں ہے۔ تو میں نے شرط کی موافقت کی ہے، مخالفت کب کی ہے؟ وہ ہے تو بے ایمان لیکن تھا مناظر، اس نے فوری دیکھا۔ اب مناظرہ کس میں تھا؟ اب مناظرہ ہو رہا تھا قادیانیوں سے، تو مسجد جو ہے نا بتیوں کی تھی۔ اب ہوا یہ کہ وہ ہے تو مناظر تھا، اس نے کہا اچھا، وہ فوری اوپر منہ کیا، یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے یہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول لکھا ہے۔ کہتا پھر یا رسول اللہ تو حاضر ناظر کا عقیدہ ہے، ہمارے ساتھ مشرقی کی مسجد میں جو ہے نا مناظرے کرتے ہو۔ علامہ اجتماعی سٹیج تھا، کسی کے خلاف کرنا نہیں تھا۔ علامہ صاحب نے کہا کہ تم میں سے کوئی حج پہ گیا، 2-3 آدمی کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا عمرے پہ گیا، 2-3 اور کھڑے ہو گئے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کہ مکہ میں تم نے یا رسول اللہ لکھا دیکھا؟ کہتے نہیں۔ مدینہ میں دیکھا؟ کہتے نہیں۔ کہتے پھر مسئلہ حل ہو گیا کہ انہوں نے لکھا یا رسول اللہ یا اللہ، کہ یا رسول اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، مرزے کو نہیں مانتے۔ وہ پھر پھنس گیا۔ انہوں نے اس لیے لکھا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں اور یا اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، مرزے کو نہیں مانتے۔ وہ پھر پھنس گیا۔ تو اس لیے اسی طرح ہمارا ایک اور مناظرہ ہندوستان میں ہوا۔ اب قادیانیوں نے جو ہے نا مناظرہ یہ کیا کہ مناظرہ ہو گیا مولوی کو 2 گھنٹے کرتے ہوئے، وہ قادیانی مولوی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو ایک جٹ کھڑا ہو گیا، عام سا آدمی ذمہ دار، اس نے کہا مولوی صاحب ٹھہرو، مینوں مناظرہ کر دو۔ انہوں نے کہا تیری مہربانی بیعت ہوئے تو 2 گھنٹے مولوی لگے ہوئے تو ہاتھ نہیں آ رہے، قادیانی تو لگے دیکھو کتنے آنا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب گل تو کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں دلیل کی بات ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو نہیں مناظرہ کر سکتا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب ٹائم تو دو۔ عوام نے آ کے مولوی صاحب دے دو کہ 5 منٹ انہوں۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، بندے نے 10 منٹ خوب گالیاں نکالی مرزا قادیانی کی، ماں بہن ایک کر دی اس قادیانی کی۔ وہ سارے شرمندے ہو گئے کہ یار مسلمانوں کا سر تھلے کر دیتا ہے ان بندے نے، یہ دنیا گندیاں گالاں کڑی مرزا قادیانی اسٹیج تے سرے عام۔ تو مرزا قادیانی کے مولوی کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ مناظر ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ کتا ہے، اس نے ہمارے نبی کو اس طرح گالیاں نکالی ہیں۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا، وہ لوگوں نے کہا بیٹھ جا بیٹھ جا، پہلے 10 منٹ دی بڑی کتی پلیٹ کی ہے تو بڑی مٹی پلیٹ کی تھی بیا۔ اس نے کہا مناظرہ کرنا میرے ذمہ، آپ خاموشی سنو۔ کھڑا ہو گیا، پھر اس نے کہا جو 10 منٹ گالیاں نکالے وہ بے ایمان اور خنزیر کتا، تے مرزا قادیانی نے جس بے ایمان نے 60 سالہ گالاں کڈیاں وہ کتے دا بچہ یا نبی ہے؟ جڑا 10 منٹ گالاں کڈے تے وہ کتا، تے جن 60 سال گالاں سانو کڈیاں وہ نبی یا کتے دا بچہ؟ وہ لوگاں نوں سمجھ آئی کہ واقعی گل کی ہے اصل۔ آخری بات یہ کرنی ہے کہ عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ اس دن وہ جشن مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اور اس دن جشن منانا، کیک کاٹنا ناجائز ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جو آدمی، میں نے ناروال میں پچھلے سال دیکھا تو وہاں بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا مسیح برادری کے ساتھ اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ان کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتے، اور نہ ان کے کیک کاٹنے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور نہ ان کو کیک لے کر دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرتی ہے اور قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگی۔ اگر آج تم عیسائیوں کے ساتھ اس طرح کرتے نا ہمدردی جا کے ان کے کیک میں، ہاں ان کے ساتھ اگر وسائل نہیں ہیں، ہمسائے ہیں، ان کا جو نا آپ پر حق ہے، کوئی پیسے چاہیے وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس دن ان کو مبارکباد دینی اور جشن میں شریک ہونا یہ ناجائز ہے، اس لیے ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان کے ساتھ نہ ان کو مبارکباد دینا جائز ہے، نہ ان کے کیک کاٹنے میں شریک ہو سکتا ہے، نہ ان کو بندہ کو تحفہ دے سکتا ہے، نہ ہی ہدیہ دے سکتا ہے۔ ان رسومات سے بچیں۔ اور ہم عیسائیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے نبی کی بات مان لو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے مصدق لما معکم، تمام نبیوں کی تصدیق تو ہمارے نبی نے کی ہے۔ ہمارے نبی نے آتے تو پتہ تھا کسی کو عیسی علیہ السلام کا؟ ہمارے نبی نے آ کے بتایا نا کہ عیسی علیہ السلام میرے سے پہلے نبی گئے ہیں۔ اگر ہمارے نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو عیسی علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں ہمیں کون ہے۔
ہمارے نبی کا انکار کر دیتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں موسیٰ کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کون ہے۔ ہمارے نبی آئے تو انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت ہمارے نبی آئے تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ اس لیے ہمارے نبی کو ماننا پڑے گا تمہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، انجیل میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات دی ہیں کہ نبی ہوگا، ان کے فلاں خلیفہ ہوں گے، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ تو ہمارے نبی کا انکار کرنا، تم پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں اور یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، وہ تمہارے نبی کو تو بتایا تو ہمارے نبی نے کہ فلاں وہ نبی تھے۔ اگر ہمارے نبی کا انکار کرتے پھر تم تو مان ہی نہیں سکتے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے ہمارے نبی کو ماننا پڑے گا اور اس پر ایمان لے، تمہاری دنیا اور آخرت بھی بن جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب بھی دیں گے۔ نبی کے روزے پہ جا کے سلام کریں گے اور روزے کا سلام کا جواب، روزے سلام کا جواب بھی آئے گا۔ اس سے منکرین حیات النبی کا عقیدہ بھی ختم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سلام کریں گے تو سلام کا اللہ کے نبی جواب دیں گے اور باہر آواز بھی آئے گی، سنیں گے، تو پھر تو پتہ چلے گا نا نبی کے لیے اپنی قبر میں زندہ ہے، تو پھر یہ منکرین حیات النبی کا عقیدہ بھی ختم ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آسمان سے اترنے اور انہوں نے شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں گے اور تمام باطل فطروں کو ختم کر دیں گے۔ دجال اس وقت ہوگا، دجال کو بھی ختم کریں گے، مسیح ہیں، عیسائی ہیں، ان کو بھی ختم کریں گے اور صرف شریعت محمدی رہ جائے گی اور وہ اپنا 45 سال کی عمر میں وفات ہوگی۔ اس کے بعد نبی کے روزے پر ان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور ان کی وفات کس جگہ ہوگی، کوئی خاص جگہ نہیں بتائی گئی کہ اسی جگہ پہ ہوگی، لیکن یہ یاد رکھو جب کہتے ہیں کہ نبی جس جگہ پہ وفات پاتا ہے اور اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اتنا ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مدینہ منورہ میں ہوگی، تو پھر مدینہ منورہ ظاہر اللہ کے نبی کا روزہ مبارک بھی مدینہ میں ہے، تو اسی روزے پہ اللہ کے نبی کو دفن کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عقیدہ مسئلہ ختم نبوت عام طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے نا، عقیدہ ختم نبوت بڑا اہم ہے۔ آپ کے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتانا، قادر جتنی محنت کرے آپ سوچ نہیں سکتے، وہ کتنی ذہن سازی کرتے ہیں اور اس میں ختم نبوت پہ بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ لوگوں نے جانے 10,000 لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس مسئلے ختم نبوت کے اوپر، پھر جا کے قادری کو کافر کرا دیا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس بندے کے اس پہ ایمان ہے وہ مسلمان ہے اور جو انکاری ہے وہ جو ہے سیدھا جہنمی ہے، خدا کوئی راہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بھی ہمارا ختم نبوت دعا کر لیں اللہ تعالیٰ جڑے لوگ آئے اللہ تعالیٰ انہوں سوار حج تے لے جائے، عمرہ بھی کرا دے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اس طرح سمجھو کہ آج ہی اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت واسطے بیٹھے ہیں اور قیامت والے دن ہو سکتا ہے اس بیٹھے تے 4 بندے آندا کی پتہ قیامت والے دن تہاڈا جنت جان دا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہزار بھی رحمت اللہ علیہ، بیٹا بیمار، بیوی نے کہا کہ اگر تہیں اگر گئے نا ختم نبوت مناظرہ کرتے تہاڈے بیٹے نے فوت ہو جانا تو ہی نہ جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بیمار کوئی بات نہیں ہے، نبی دی ختم نبوت جانا ضروری ہے، تو بیٹے کو بیماری دی حالت چھڑ کے تر گئے اور پیچھوں خبر ملی کہ بیٹا فوت ہو گیا۔ ہے اڈے چی ہیں کسی نے خبر دی حضرت تہاڈا بیٹا فوت ہو گیا تے تہیں جنازہ پڑھ لو۔ حضرت نے کی کیا؟ فرمایا کہ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، نبی دی ختم نبوت دی جنگ لڑنا فرض عین ہے۔ ختم نبوت دا مسئلہ ضروری ہے، بیٹے دا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں۔ سبحان اللہ۔ تے جدوں جنازہ کا اوتھے پہنچے تے پیچھے خبر ملی والد ہی فوت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت دی صدقے انہوں نے اپنے بیٹے دے جنازہ چھڈیا، والد دا بھی جنازہ چھڈیا۔ اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا خواب چ آیا اور بیٹے نے کی کیا؟ کہنے لگا جی
اپنے ابے نو کہنے لگا کہ تہاڈی ختم نبوت دی جان کی وجہ تو اللہ تعالی نے میری بخشش کر دی سبحان اللہ اے ختم نبوت دا کوئی عام کام نہیں ہے بہت اعلیٰ ختم نبوت کا کام ہے مولا منظور احمد چریوٹی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کتے ساڈے تے ناروال تے حضرت ایکسیڈنٹ ہو گیا تے گجرالے تے زخمی حالت ہے حضرت نے فرمایا کہ مینوں لے کے جاؤ تے مناظرہ ختم نبوت دی جنگ لڑنی ہے ساڈے ناروال مناظرے قادیانی نے تے حضرت فرمایا تہاڈا جسم بڑا زخمی ہے کہ جا نہیں سکتی گڈی فرمایا میں سٹرکچر تے لٹا دو سٹرکچر تے لٹا کے تے حضرت نو لے کے گئے مناظرے گاہ چ حضرت نے 2 گھنٹے لمبے بیٹھ کے مناظرہ کیتا 2 گھنٹے لمبے بیٹھ کے مناظرہ کیتا انی ختم نبوت کی قربانی دیتی ہے تے اس واسطے ختم نبوت کا کام کوئی عام کام نہیں بڑا اہم کام ہے اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ختم نبوت ہی بناتے ہیں دعا کر الحمدللہ رب العالمین اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں تیری مخلوق ہمیں معاف فرما گناہوں سے درگزر فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کی اللہ بخشش فرما یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ انہیں دین کی اور یا اللہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جتنے لوگ یہاں ہیں یا اللہ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر نصیب فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ بخشش کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمیں بخشش کا ذریعہ فرما یا اللہ قبر کی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر وہ بات جو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اللہ ہر اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہر وہ بات جس سے یا اللہ آپ اور آپ کے رسول راضی ہو جائے سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ موت کے وقت یا اللہ کلمہ نصیب فرما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ